اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، تاریخ اسلام کی گراں قدر ترین عرفانی شخصیات کا آپ کی خدمت میں تعارف کروا رہے ہیں۔ آج ایسی بے نظیر شخصیت کا تعارف کروانا شروع کر رہے ہیں اور آغاز کر رہے ہیں کہ جنہوں نے تاریخ تشیع میں ایک علمی انقلاب برپا کیا۔ جی ہاں، آج ہم آپ کی خدمت میں ملا صدرہ کا تعارف آغاز کر رہے ہیں۔ ان کا نام محمد ہے، والد کا نام ابراہیم ہے، دادا کا نام یحییٰ ہے، لہٰذا انہیں محمد بن ابراہیم بن یحییٰ قوامی شیرازی اس نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن خود کا نام محمد ہے اور والد کا نام ابراہیم ہے۔ یہ عزیزان محترم تاریخ تشیع کے خالص ترین فیلسوف ہیں۔ عرفان النظری میں یہ شخصیت محقق ہیں اور انہوں نے اپنے فلسفے کی اور اپنے فلسفی نظریات کا نام حکمت مطالعہ رکھا ہے، لہٰذا انہیں حکمت مطالعہ کا اگر بانی بھی کہا جائے تو یہ بھی بالکل درست ہے۔ مرحوم صدر المتعلحین ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں دینی متون سے حکمت مطالعہ ظاہر ہوتی ہے، لہٰذا ملا صدرہ کو محدث بھی کہا جاتا ہے، مفسر بھی کہا جاتا ہے، عارف بھی کہا جاتا ہے، حکیم متعلح بھی کہا جاتا ہے، فیلسوف بھی کہا جاتا ہے، محقق بھی کہا جاتا ہے، اور بہت سے القاب ہیں جو مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جلیل القدر شخصیت کے تعارف میں بیان کیے ہیں۔ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفی روش کو حفظ رکھتے ہوئے وحدت الوجود کا عرفان نظری میں نظریہ پیش کیا۔ بعض لوگ ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کو صوفی کہہ کر ان کی تکفیر کیا کرتے تھے، انہیں کافر قرار دیا کرتے تھے، جبکہ ملا صدرہ نے خود صوفیوں کی مذمت پر کتاب لکھی ہے، اور ہم بیان کر چکے ہیں عزیزان محترم کہ صوفیوں کے دو معنی بیان کیے جا سکتے ہیں۔ ایک صوفیوں کا وہ معنی ہے جو مذموم معنی ہے کہ جس سے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ روایات علی فرض صحہ، کہ وہ روایات صحیح ہیں، تو وہ ان صوفیوں کی مذمت پر ہیں۔ بالفرض اگر علماء کے فتاویٰ ہیں یا علماء کے اقوال ہیں یا نظریات ہیں تو وہ سب کے سب ان صوفیوں کے لیے ہیں کہ جو صوفی بمعنی مذموم ہیں۔ یہ صوفی بمعنی مذموم وہ شخصیات ہیں کہ جو اہل بیت علیہم السلام کے مد مقابل انہوں نے جو ہے وہ قیام کیا، یعنی اپنی شخصیت کا اظہار کیا۔ اہل بیت علیہم السلام کی سیرت و تعلیمات کے مد مقابل خود سے انہوں نے اپنی جو ہے وہ اختراعات دین میں ایجاد کیں، خود سے بدعتیں ایجاد کیں، خود سے انواع و اقسام کی غیر شرعی ریاضات کو ابداع کیا، اختراع کیا، ایجاد کیا، ایسے غیر شرعی طرز عمل پر عمل کیا جسے اسلامی تعلیمات اجازت نہیں دیتی ہے۔ یہ لوگ آج کے زمانے میں بھی آپ کو دنیا کے مختلف نقاط پر، مختلف مقامات پر ایسے صوفی نظر آئیں گے۔
اگر کہا جائے کہ روایات میں صوفیوں کی مذمت ہوئی ہے اور واقعاً وہ روایات صحیح ہیں، جعلی نہیں ہیں، تو پھر وہ مذمت ایسے طبقے کے لیے ہے کہ جس کا اسلامی تعلیمات میں جنہوں نے انحراف ایجاد کیا ہے، جنہوں نے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے مد مقابل خود اپنے وجود کا اظہار کیا ہے، جبکہ بیان ہوا کہ صوفیت کا ایک پازیٹیو معنی بھی ہے، اور وہ معنی یہ ہے کہ وہ زہد جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زندگی میں شدت کی حد تک زہد دکھائی دیتا تھا، ہمارے تاریخ اسلام میں ایسی شخصیات، ایسے علماء، ایسے فقہاء، ایسے بزرگان، ایسے مفسرین، ایسے محدثین، ایسے متدینین موجود ہیں کہ جنہوں نے شدت سے اپنی زندگی میں زہد اختیار کیا، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی اقتداء کی، ان کے نقش قدم پر عمل کیا، اور در واقع ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے مستحب روزے رکھے، مستحب نوافل ادا کیے، عبادات میں شدت اختیار کی، دنیا سے غیر ضروری تعلقات کو منقطع کیا، عزلت اختیار کی، انزوا اختیار کیا، غیر ضروری معاشرت کہ جو انسان کو گناہ میں مبتلا کر دیتی ہے اس سے اجتناب کیا، سخت قسم کی ریاضتیں جو اسلامی تعلیمات میں موجود ہیں ان ریاضتوں کو انجام دیا۔ ایسے افراد کو بھی تاریخ اسلام میں صوفی کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اور ہم علماء کے حالات زندگی جو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں تو بیان کیا سید ابن طاؤس کو جو ہے وہ صوفیت کے ٹائٹل سے یاد کیا جاتا ہے، انہیں صوفی کہا جاتا ہے۔ مرحوم سید محمد مہدی بحر العلوم کو صوفی کہا جاتا ہے، ابن فہد ہلی کو صوفی کہا جاتا ہے، شہید اول شہید ثانی کو صوفی کہا جاتا ہے، اور تاریخ اسلام میں ایسی بہت سی شخصیات ہیں جنہیں ماضی میں صوفی کہا جاتا ہے، جیسے مثلا یہی بیان ہو رہا ہے محمد بن ابراہیم قوامی شیرازی ملا صدرہ، انہیں صوفی کہا جاتا ہے۔ یا اسی طرح سے میں بیان کر چکا، چونکہ میری گفتگو میں اگر تکرار ہو تو تکرار بھی جو ہے وہ اس کا فائدہ ہے کہ بیان ہوا کسی نے خط لکھا مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی کو، اور ان سے کہا کہ آپ کی نظر کیا ہے آیت اللہ سید عبد الحسین دستغیب شیرازی سے متعلق، بتائیں کیا وہ صوفی ہیں؟ ایک اس قسم کا سوال مکتوب تحریر کیا۔ جواب میں مرجعیت عظمیٰ نے یہ جواب دیا کہ اگر وہ صوفی ہیں تو کاش میں بھی ایسا صوفی ہو جاؤں۔ تو عزیزان محترم، بیان ہوا کہ تاریخ اسلام میں بعض شخصیات کو صوفیت کے ٹائٹل سے یاد کیا جاتا ہے، جن میں بیان ہوا کہ مرحوم آیت اللہ بہجت کو بھی بعض لوگ صوفی کہا کرتے تھے، مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی کو بھی صوفی کہا کرتے تھے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بعض لوگ صوفی کہتے ہیں، اور اسی طرح سے بہت ساری شخصیات ہیں کہ اگر ان کے نام گنوانا شروع کرتے ہیں تو ایک لمبی چوڑی فہرست ہے۔ انہیں صوفی کیوں کہا جاتا ہے؟ بعض لوگ حاسد ہیں، بدخواہ ہیں، بدبین ہیں، بد نظر ہیں، بد عقیدہ ہیں، کج فہم ہیں، اور وہ اپنے انہی عناوین کی خاطر، یعنی کج فہمی کی خاطر، حسد کی خاطر، بغض کی خاطر، عناد کی خاطر انہیں صوفی کہتے ہیں۔ اور بعض لوگ اگر انہیں اس مثبت معنی میں صوفی کہیں کہ یہ شدت سے زہد اختیار کیے ہوئے ہیں، تو در واقع اس معنی میں اگر صوفیت کا کلمہ استعمال ہو تو در واقع وہ پازیٹیو معنی میں ہے۔ ہم بیان کر چکے کہ مرحوم آیت اللہ علی آغا قاضی طباطبائی نجف اشرف عراق میں انہیں صوفی کہا جاتا تھا، اور ان پر صوفیت کا یہ ٹائٹل لگانے کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کا اس زمانے میں موجود صوفیوں سے رابطہ تھا۔
اسی طرح سے بعض شخصیات متأخر پر بھی اس رابطے کی وجہ سے انہیں صوفی کہا جاتا ہے، اور در واقع اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص عابد ہے، ایک شخص نمازی ہے، دین مبین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اگر وہ شخص معاشرے میں صوفیت کے عنوان سے شہرت اختیار کر جائے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس کا حقہ پانی بند کر دیا جائے، اس سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، اس سے دوری اختیار کی جائے۔ لوگوں نے ایسا اس کے بارے میں تصور کر رکھا ہے، لہٰذا مرحوم علی قاضی طباطبائی ایسی شخصیات سے رابطے میں تھے جو اس زمانے میں نجف اشرف عراق میں موجود تھیں، اور مرحوم قاضی کی نظر میں وہ لوگ صوفی بمعنی مذموم نہیں تھے، زاہد تھے، پرہیزگار تھے، شریعت کے پابند تھے، لیکن اس معنی میں صوفی نہیں تھے۔ جیسے کل آپ کی خدمت میں بیان ہوا مرحوم ملا احمد نراقی کی زندگی سے متعلق کہ ایک صوفی نے ان کی کتاب معراج السعادہ کا مطالعہ کیا اور ان کا عقیدت مند ہو گیا، مرید ہو گیا۔ اس کی نظر میں یہ تھا کہ ملا احمد نراقی ایک دنیا سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کرنے والے شخص ہوں گے، ایک صوفی شخص ہوں گے، لہٰذا وہ ان کا مرید ہو گیا۔ لیکن جب کاشان میں آ کر اس نے مشاہدہ کیا ملا احمد نراقی کے طرز زندگی کو، تو دیکھا کہ یہ تو مرجعیت عظمیٰ کے مقام پر فائز ہیں، ان کا اپنا دفتر ہے، باقاعدہ لوگوں کا آنا جانا، لوگوں کا باقاعدہ استفتاء کرنا، وجوہات شرعیہ کو جمع کرانا، انہیں استعمال کرنا، باقاعدہ حکومتی معاملات میں دخل اندازی دینا، تو یہ تو مکمل طور پر جو ہے وہ ایک دنیادار انسان ہے، اسے تو ابنائے دنیا کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا وہ نصیحت کے طور پر ملا احمد نراقی سے کہتا ہے کہ چھوڑیں یہ سب کچھ، آپ چلیں میرے ساتھ کربلا۔ تو ملا احمد نراقی جب اس کے ساتھ کربلا کے راستے پر چلتے ہیں تو تھوڑا ہی راستے آگے جا کر وہ کہتا ہے کہ میری تو کشکول واپس رہ گئی ہے آپ کے گھر میں تو اس کے بغیر قدم آگے نہیں چلوں گا۔ تو ملا احمد نراقی اس کو یہ نصیحت کرتے ہیں کہ تم ایک چھوٹے سے کشکول سے اس قدر وابستہ ہو، ایک قدم آگے چلنے کے لیے تیار نہیں ہو، جبکہ میں تمام مرجعیت اور تمام وہ نظام حکومتی اور نظام درسی حوزہ علمیہ اس سب کو چھوڑ کر جو ہے وہ میں تمہارے ساتھ آ گیا ہوں۔ پس اس کا مطلب ہے میں دنیا سے وابستہ نہیں ہوں، تم دنیا سے وابستہ ہو۔ بس دنیا سے وابستگی جو ہے وہ انسان کو زہد سے دور کرتی ہے۔ انسان زاہد اگر دنیا سے وابستہ ہو جائے تو وہ زاہد نہیں ہے، لہٰذا انسان کے وجود کی گہرائیوں میں کیا ہے یہ انسان کسی کے دل میں، کسی کے وجود میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتا۔ ہم لوگ بعض اوقات بس اوقات شخصیات کے متعلق، لوگوں کے متعلق ناسنجیدہ، ناپختہ قضاوت کر دیتے ہیں اور فوراً جو ہے وہ حکم لگا دیتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ صوفی ہے، فلاں شخص جو ہے وہ ابنائے دنیا کا مصداق ہے، فلاں شخص جو ہے وہ ایسا ہے یا ویسا ہے۔ ہم اس کے وجود کی گہرائیوں میں تو جھانک کر نہیں دیکھ رہے، ہمیں کیا معلوم اس کا اللہ سے کیسا رابطہ ہے۔ تو ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسر الاسنام الجاہلیہ فی الرد علی الصوفیہ جیسی ایک کتاب لکھی کہ باقاعدہ اس طائفہ، اس طبقے کی جو جاہلیت ہے اس کو ثابت کیا جا سکے۔ لیکن ملا صدرہ کو اگر صوفی کہا جائے تو در واقع یہ عناد ہے، یہ بغض ہے، یہ حسد ہے، یہ کینہ ہے، یہ کج فہمی ہے، اور ایسے ہی مسائل ہیں کہ جس وجہ سے انہیں صوفی کہا جاتا ہے، وگرنہ وہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات پر عمل پیرا تھے۔ اب عزیزان محترم، ملا صدرہ کو صدر الدین شیرازی کے نام سے بھی شہرت حاصل ہے، انہیں صدر المتعلہین کے نام سے بھی شہرت حاصل ہے، اور انہیں ملا صدرہ کے نام سے بھی شہرت حاصل ہے۔ زیادہ تر انہیں ملا صدرہ کہہ کر ہی مخاطب کیا جاتا ہے کہ در واقع یہ وہ شخصیت ہے جو حکمت مطالعہ کے صدر میں، آغاز میں موجود ہیں، یعنی جنہیں حکمت مطالعہ کا بانی کہہ کر ہم مخاطب قرار دیتے ہیں۔ ملا صدرہ کی پیدائش عزیزان محترم 9 جمادی الاول ہے، لیکن سال سے متعلق اختلاف ہے۔ ایک قول کے مطابق 979 کو ان کی پیدائش ہوئی ہے،
دوسرے قول کے مطابق 980 کو ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ پس 9 جمادی الاول 979 یا 980 کو ملا صدرہ کی پیدائش ہوتی ہے ایران کے شہر شیراز میں، اسی وجہ سے انہیں شیرازی کہا جاتا ہے، اور ایک نہایتی ثروت مند خاندان میں ملا صدرہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ ملا صدرہ کے والد مرزا ابراہیم بن یحییٰ قوامی شیرازی وہ ایک سیاستدان تھے، ایک دانشمند تھے، ایک مؤمن انسان تھے، اور فارس کی حکومت میں ان کا باقاعدہ کردار تھا، اور وہ باقاعدہ ایک سیاستدان ہونے کی حیثیت سے حکومت میں ملازم تھے۔ وہ پیشے کے اعتبار سے تاجر بھی تھے اور تاجروں کے امین تھے۔ بس ایسے مالدار اور ثروت مند گھرانے میں ملا صدرہ کی پیدائش ہوتی ہے، لیکن مرزا ابراہیم قوامی شیرازی کے ہاں اولاد نہ تھی، لہٰذا انہوں نے بہت دعائیں کی، بہت التجائیں کی، جیسے ہمارے ہاں منتیں مانگی جاتی ہیں، مرادیں مانگی جاتی ہیں، اور اللہ سے تقاضا کیا جاتا ہے اولاد نرینہ کا، عین اسی طرح سے مرزا ابراہیم قوامی شیرازی نے بہت دعائیں کیں، بہت مرادیں مانی، بہت منتیں کی کہ اللہ انہیں اولاد دے، اور اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور انہیں ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام انہوں نے محمد رکھا۔ اور ہم بیان کر چکے اور اسلامی تعلیمات میں یہ موجود ہے کہ جب آپ کے ہاں بیٹا ہو تو ابتدائی 7 دن اس کا نام محمد رکھیں، پھر اس کے بعد آپ اس کا نام تبدیل بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ محمد کو باقی رہنے دیا جائے، اور مزید آپ جو نام میں اس کی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، کسی کلمے کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر دیں۔ مثلا محمد حسن، آپ نے پہلے دن اس کا نام 7 دن محمد رکھا، بعد میں آپ نے اس کا نام حسن رکھنا تھا تو محمد بھی باقی رہا اور حسن اضافی ایڈ کر دیا، اور اس کے جو شناختی کارڈ ہے یا جو دوسری اس کے ڈاکومنٹس ہیں اس میں وہ محمد حسن کے نام سے یاد ہوگا، لیکن آپ اسے اپنی فیملی میں، اپنے خاندان میں حسن کے نام سے پکاریں۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو ایسے محمد کو باقی رکھنا چاہیے، چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی جو خاتم الانبیاء ہیں، ان کے ہم پر اس قدر احسانات ہیں کہ اگر ہم اپنے ہر بیٹے کا نام محمد رکھیں، ہر بیٹے کا نام علی مرتضیٰ کے نام سے علی رکھیں، تو یہ واقعاً ہم ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے، ہم ان کے مقروض ہیں عزیزان محترم۔ لہٰذا ملا صدرہ کا نام محمد رکھا گیا، اور والد نے اپنے اس اکلوتے فرزند کے لیے، مالدار والد نے، پیسے والے والد نے، مؤمن والد نے، دانشمند والد نے، فہیم والد نے اپنے اس بیٹے کی، اکلوتے بیٹے کی تعلیم و تربیت کے لیے بہت ہی اہتمام کیا، بہترین اساتید فراہم کیے، مروجہ تعلیم دلوائی، اور بیان کیا جاتا ہے کہ ابراہیم قوامی شیرازی محمد کو 6 سال کی عمر میں اپنے ساتھ قزوین لے گئے۔ عزیزان محترم، قزوین ایک زمانے میں جو ہے وہ دارالخلافہ ہوا کرتا تھا ایران کا، اور ایک ثقافتی مرکز ہوا کرتا تھا علم و عمل کا، لہٰذا ملا صدرہ نے وہاں مقدماتی تعلیم حاصل کی، متوسطہ کی تعلیم حاصل کی، اور پھر ایک قول یہ بھی موجود ہے کہ ملا صدرہ کے والد نے انہیں 16 سال کی عمر میں تجارت کی غرض سے بصرہ بھیجا، اور یہ ایک اچھا اقدام ہے عزیزان محترم تربیتی عنوان سے، کہ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فرزندوں کو، اپنی اولاد کو باقاعدہ روزمرہ زندگی کے معاملات میں داخل کریں، انہیں مشاورت میں، مشوروں میں داخل کریں، انہیں باقاعدہ بازار سے سودا سلف لینے کے لیے جائیں تو ساتھ لے کر جائیں، چونکہ یہ سب تربیت ہے، معاشرے میں زندگی گزارنے کے اصول ہیں جو ایک باپ، ایک والد یا ایک والدہ اپنی اولاد کو آگے سے منتقل کرتا ہے، تاکہ والد یا والدہ کے انتقال کے بعد اس فرزند کو رسم زندگی آتی ہو، وہ معاشرے میں زندگی گزارنے کا طریقہ جانتا ہو، اسے معاشرے میں جو ہے وہ خرید و فروخت کا طریقہ آتا ہو، اسے لوگوں سے گفتگو کرنے کا، کلام کرنے کا، رابطہ برقرار کرنے کا طریقہ آتا ہو۔ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے معاشرے میں کہ اگر کسی کا اکلوتا بیٹا ہوتا ہے تو لوگ اس کو
ہزار صندوقوں کے اندر چھپا کر رکھتے ہیں، کمروں کی تہوں میں اس کو چھپا کر رکھتے ہیں کہ یہ میرا ایک بیٹا ہے، اس کو میں گھر سے باہر کیسے جانے دوں۔ اس سے کوئی کام نہیں کروائیں گے، اس سے کوئی بازار سے سودا سلف نہیں منگوائیں گے، اس کو بہت ہی لاڈ و پیار کے ساتھ اس کی پرورش کریں گے، تو ایسا بچہ جو ہے وہ عزیزان محترم مستقبل میں وبال جان بن جاتا ہے اپنے والدین کے لیے، کسی کام کا نہیں رہتا ہے۔ آپ اس کو بازار میں کوئی سودا سلف لینے کے لیے بھیج دیں تو وہ نہیں جا سکتا، اس کے اندر جو ہے وہ نفسیاتی طور پر وہ اس قدر کمزور ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ مستقل اپنی زندگی کو نہیں مینج کر سکتا۔ لہٰذا سکول کی یا کالج کی، یونیورسٹی کی اگر وہ تعلیم بھی حاصل کرے تب بھی وہ مستقل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر وہ کوئی کاروبار بھی کرنا چاہے زندگی کا تو وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو حتیٰ کہ روٹی بھی اسے خود جو ہے نا وہ پلیٹ میں ڈال کر دینی ہے اور سالن ڈال کر دینا ہے، بس یہ دیر ہے کہ آپ لقمے بنا کے اس کے منہ میں ڈالیں۔ اس قدر بعض لوگ جو ہے نا وہ خاندان کے اندر جو ہیں وہ لاڈوں میں پلتے ہیں اور وہ معاشرے کے کسی کام کے نہیں رہتے۔ لہٰذا ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ والد نے 16 سال کی عمر میں انہیں بصرہ تجارت کے لیے بھیجا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ والد ان کی تربیت بے عنوان مرد کر رہے تھے کہ یہ مستقبل کا مرد بن کر جو ہے وہ ابھرے، نہ یہ کہ ایک لاڈلا بیٹا ہے، گھر کا ایک ہی بیٹا ہے، چشم و چراغ ہے تو اس کو جو ہے نا وہ بہت ہی کمروں کی تہوں میں چھپا کر رکھا جائے۔ ملا صدرہ جب بصرہ میں موجود تھے تو بصرہ میں قیام کے دوران ہی وہ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کی زیارت کے لیے نجف اشرف گئے۔ ملا صدرہ کو جب والد کے انتقال کی خبر ملی تو وہ واپس لوٹے اور اس کے بعد انہوں نے والد کے معاملات کو، تجارتی معاملات کو جو ہے وہ سنبھالا، چونکہ والد کے اکلوتے جانشین تھے۔ جو مارکیٹ میں جو دکان ہے، جو کاروباری معاملات ہیں ان کو خود انجام دیا، لیکن ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ خود تعلیم کے مشتاق تھے، عاشق تھے۔ کچھ عرصہ والد کے کاروبار کو سنبھالا، دکان پر بیٹھے، لیکن پھر سب کو تعلیم کے لیے چھوڑ دیا۔ اپنے ماموں جو نہایتی متدین، نہایتی نیک، نہایتی پاکیزہ انسان تھے، تمام کاروبار ان کے سپرد کر کے خود علم کی وادی میں ملا صدرہ جو ہے وہ داخل ہو گئے، اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ملا صدرہ نے 21 سال کی عمر میں دوبارہ قزوین کا رخ کیا۔ اب قزوین جا رہے ہیں تو راستے میں ان کا گزر جو ہے وہ کاشان سے ہوتا ہے، اور کاشان میں ایک نہایتی جلیل القدر عارف موجود ہیں جن کا نام ہے ضیاء العرفاء رازی۔ ملا صدرہ 2 سال ادھر کاشان میں قیام کرتے ہیں، ضیاء العرفاء رازی سے جو ہے وہ فیض حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اور پھر قزوین منتقل ہو جاتے ہیں، اور پھر 4 سال قزوین میں قیام کرتے ہیں، اور 4 سال کے بعد قزوین سے اصفہان منتقل ہوتے ہیں۔ اور چونکہ جو اس وقت کے بادشاہ تھے انہوں نے قزوین سے ثقافتی علمی مرکز کو اصفہان منتقل کر دیا تھا، لہٰذا ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ اصفہان چلے جاتے ہیں، 6 سال اصفہان میں قیام کرتے ہیں اور وہاں کے جلیل القدر دانشمندوں سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال اس جلیل القدر عالم، اس جلیل القدر عارف، جلیل القدر فیلسوف، مفسر، محدث، حکیم متعلق، خداوند متعال ان کے درجات کو عالی و متعالی قرار دے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال تمام مؤمنین دنیا جہان میں جہاں کہیں آباد ہیں، اللہ انہیں آباد و شاد رکھے۔ واقعاً دل سے دعا نکلتی ہے مؤمنین کے لیے کہ جو لوگ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کی ولایت کا دم بھرتے ہیں، ہم کیسے ان کے لیے دعا نہ کریں۔ دعا گو ہیں کہ جو مؤمنین جہاں کہیں آباد ہیں اللہ انہیں علی کے صدقے آباد رکھے۔ جو مؤمنین مشکلات کا شکار ہیں اللہ ان کی مشکلات کو علی کے صدقے ان کی مشکلات کا خاتمہ فرمائے۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو علی کے صدقے خزانہ غیب سے ادا فرمائے۔ جو مومنین بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، عرضی و سماوی آفات میں مبتلا ہے، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے۔ اللہ ان کو عرضی و سماوی جو مصیبتیں ہیں، جو بلائیں ہیں، جو اندیکھی بلائیں ہیں، اللہ ان سے ان کو نجات عطا فرمائے۔ جو مومنین
اپنے بچوں کی بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کے بچوں کو روزگار عطا فرمائے۔ جو اپنے بچوں کی بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کے بچوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ جو اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ ان کے بچوں کو اچھے رشتے عطا فرمائے۔ جو اپنے بچوں کی شادی اس وجہ سے نہیں کر سکے کہ ان کے پاس سرمایہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اللہ انہیں اتنا سرمایہ دے کہ وہ عزت و آبرو کے ساتھ اپنے بچوں کی شادی کر سکے۔ عزیزان محترم، یہ آپ سب کی ذمہ داری بھی ہے۔ آپ کے پاس کچھ ہے تو جس کے پاس نہیں ہے اس کے ساتھ تعاون کریں۔ یہی برادری اخوتی رشتہ ہے کہ انسان اپنے مومن بھائی کی مدد کرے۔ لہٰذا اگر آپ کسی کی بچی کی شادی کر سکتے ہیں، کسی کے بچے کی شادی کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کا اخلاقی وظیفہ ہے۔ اگر آپ کے پاس وجوہات شرعیہ ہیں تو فقیہ سے اجازت لے کر وجوہات شرعیہ کو استعمال کریں۔ اگر آپ کے پاس وجوہات شرعیہ نہیں ہے، ویسے پیسہ نیک کاموں کے استعمال کے لیے ہے یا آپ نیک کاموں میں استعمال کرنا چاہتے ہیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کے مصداق بننا چاہتے ہیں، تو آپ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں، اس میں غفلت نہ کریں، کوتاہی نہ کریں۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت امام زمان مہدی موعود صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے امام رؤوف علی ابن مصر رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کے نورانی حرم میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔